بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ 40 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھنا۔ خبر دی ہم کو شیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن منظور کنانی نے کہا کہ میں نے شیخ عارف ابو عبداللہ بن محمد ابو الفتح ہروی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سیدی شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تک خدمت کی، سو اس مدت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وضو ہو جاتے تھے اسی وقت وضو کر لیتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی خلوت میں داخل ہوتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور کوئی داخل نہ ہوتا تھا، اور حجرہ میں سے سوائے طلوع صبح کے وقت نہ نکلتے تھے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ پہلی رات کچھ نفل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، یہاں تک کہ پہلا ثلث حصہ گزر جاتا تو آپ یہ کہتے: المحیط الرب الشہید الحسیب الفعال الخالق الباری المصور، احاطہ کرنے والا، رب گواہ، کافی، حساب لینے والا، کار کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، تصویر بنانے والا۔ پھر کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم لاغر ہو جاتا اور کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی ہوا میں بلند اڑ جاتے، یہاں تک کہ میری نگاہ سے غائب ہو جاتے، پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے اور قرآن شریف پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، اور سجدے بڑے لمبے کرتے تھے، اپنے چہرہ مبارک کو زمین سے ملاتے، پھر مراقبہ میں، مشاہدہ میں، طلوع فجر کے قریب تک متوجہ ہو کر بیٹھے رہتے، پھر دعا مانگتے، عاجزی اور نیاز میں لگے رہتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا نور ڈھانپتا تھا کہ آن قریب آنکھوں کو اچک کر لے جائے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر سے غائب ہو جاتے اور میں ان کے پاس یہ آواز سنتا تھا: السلام علیکم، اور آپ رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کی طرف نکلتے۔ سبحان اللہ۔ خبر دی ہم کو ابو حفظ عمر بن محمد بن مزاحم وینسری نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ پیشوا ابو عبد الرحیم نینسنی نے نیسن میں کہا، میں نے سنا شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود بزار رحمت اللہ علیہ سے، وہ کہتے تھے کہ میں نے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ وہ میری شروع سیاست کے دنوں میں مجھ پر حالات آتے رہتے ہیں اور میں ان سے لڑا کرتا تھا اور ان پر غالب آتا تھا، پھر ان میں اپنے وجود سے غائب ہو جاتا تھا، اور صبح ہوتی تھی تو مجھے معلوم نہ ہوتا۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. مجھے اس سے ہوش آتا تھا تو میں اپنے آپ کو اس مکان سے دور پاتا تھا جس میں میں پہلے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ بغداد کے جنگل میں مجھ پر حالت طاری ہوئی اور 1 گھنٹہ تک یہ حالت رہی، مجھے کچھ معلوم نہ تھا، پھر مجھے ہوش آ گیا تو میں شہر شستر میں تھا، اس میں اور بغداد میں 12 دن کا راستہ تھا، تب میں اپنے امر میں متفکر ہوا۔ اتنے میں ایک عورت مجھ سے کہنے لگی کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر اس سے تعجب کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اقتباس حضرت امام ابو الحسن شتنوفی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہجت الاسرار سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔